के साथ फौजी शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। लिसनर्स प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम इस उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और जिस तरह के मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल चुका है और सर्दी जो है वो भी आ चुकी है, तो किस तरह से आपने अपना ख्याल रखना है आपको अच्छी तरह मालूम है और हम भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करते रहते हैं और इस प्रोग्राम में तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसी मालूमात आप तक पहुंचाई जा सकें, जैसे अवेयरनेस है किसी बीमारी के बारे में, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई मसला हो सकता है उसमें। तो आप जानते हैं हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तलत सईद चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर फौजिया जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह आज हम जो बात करेंगे लिसनर्स वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बाकी तो हम डिफरेंट अलग अलग से बीमारियों के बारे में तो बात करते हैं, मगर आज ऐसी बात हम करने जा रहे हैं जो कि बहुत बार हम उसमें किसी ना किसी तरह से मुब्तला हो जाते हैं और वो है ट्रामा। मतलब ट्रामा डॉक्टर से पूछेंगे कि है क्या। हम अगर कहें तो हम कहें चोट लग गई तो वो ट्रामा हो गया, या कुछ इसी तरह से कहीं गिर पड़े तो वो भी ट्रामा हो सकता है, या कभी हम इस तरह से भी बात करते हैं कि कितने टाइप्स के जो है ट्रामा या चोट या किस तरह से होती है। कुछ साइकोलॉजिकल होता है, कुछ आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। पूरे इस क्राइसिस में भी कुछ इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे मसाइल भी आए, तो उसे भी हम साइकोलॉजिकल ट्रामा हमने कहा और उसमें से निकलने की कोशिश में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक यहाँ से हम निकल भी चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल सही, और इस पूरे क्राइसिस में से निकल आएंगे। मगर आज जैसे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि ट्रामा के बारे में क्या होता है, फिजिकल ट्रामा और है क्या इस सारे उसमें, मगर आप हमारे साथ आ सकते हैं और हमारे साथ होंगे। आप व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 666 222107, उस पर आप मैसेज कीजिए, SMS कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऑडियो मैसेज हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। टेलीफोन भी आप कर सकते हैं और 44874299 हमारा टेलीफोन नंबर्स है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अपने लिसनर्स से कहा कि आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं कि ट्रामा क्या है। आम लफ्ज़ों में अगर मुझसे कोई पूछे कि अच्छा ट्रामा है तो मैं ये समझूंगी चोट लग गई है, तो क्या ऐसा है? जी डॉक्टर फौजिया, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे आपके शो पर। जी थैंक यू डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ हैं और इंट्रोडक्शन में आपको करवाती चलूँ लिसनर्स के। डॉक्टर तलत सईद चुगताई साहब ये डायरेक्टर हैं ICU के और रेस्पिरेटरी सर्जरी के, तो बहुत शुक्रिया कि इतने आप अपने कीमती टाइम में से आपने टाइम निकाला और सिर्फ इसलिए कि हमें अवेयरनेस दी जा सके, हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें अवेयरनेस। थैंक यू टू यू। तो ट्रॉमा वैसे अगर आप डिजीज़ के हिसाब से देखें तो ये डिजीज़ है जो पूरी दुनिया को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है जी। और सबसे ज़्यादा जो जान हम लूज करते हैं, लाइव्स लॉस्ट, ये ट्रॉमा में होता है। अगर आप कैंसर को भी लें, हार्ट डिजीज़ को लें, कुछ भी लें, ट्रॉमा इज़ नंबर 1। तो फिर इसलिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप देखें ट्रॉमा क्या है, तो जैसे आपने कहा चोट, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के चोट होते हैं, कोई माइनर होते हैं, इमरजेंसी रूम जाते हैं, घर चले जाते हैं। जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो हम बिग लेवल पर बात करेंगे कि जैसे एक्सीडेंट हुआ दो गाड़ियों के बीच, या पेडेस्ट्रियन कोई वॉक कर रहा है तो गाड़ी उसको हिट करती है, या कोई फॉल करता है कोई लंबी हाइट से, इस किस्म की चीज़ें, तो ये हैं ब्लंट ट्रॉमा। तो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता है, जैसे किसी को नाइफ चाकू कोई मारे या कोई गोली मारे, तो ये भी ट्रॉमा होता है। सो जिस मैकेनिज्म से किसी को अंदर चोट हो सकती है वो ट्रॉमा होता है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जैसे वो आमतौर पर जैसे इमरजेंसी है, इट्स टाइप ऑफ इमरजेंसी हर वक्त ही, जैसे आपने पूरी एग्जांपल्स दी हैं, तो इसमें यह है कि पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में ही होते हैं या जाते हैं या वहाँ पर उन्हें देखा जाता है। बिल्कुल, ट्रॉमा इज
ایک قسم کی ایمرجنسی, لیکن اتنا الگ ہے باقی ایمرجنسی سے کہ جو آپ بگ سینٹرز دیکھتے ہیں جیسے حماد ہے ادھر, تو جو ٹراما سیکشن ہے وہ تھوڑا الگ سیکشن ہے ایمرجنسی کا. جی بالکل, یہ سوال پوچھے تو جو ایمرجنسی الگ ہے, ٹراما سینٹرز جو ہیں وہ بنے گئے ہیں, اور یہاں پر مطلب بہت ہائی لیول پہ بہت بڑے, جیسے آپ بھی ماشاءاللہ وہاں پر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, تو وہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس لیے میں نے شروع میں ہی آپ سے پوچھ لیا کہ کیا وہ ایمرجنسی ہے, اور وہ ایمرجنسی تو ہے, لیکن جو ایمرجنسی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ جو بگ سینٹرز میں کام کرتے ہیں لوگ, تو پھر ان کا ٹراما سینٹر بن جاتا ہے کہ ٹراما ڈاکٹر جو اسپیشلائز ہیں ٹراما میں وہ ان پیشنٹس کا دھیان رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اسپیشلائز ہیں ٹراما میں, تو کیا ان کی بھی کوئی الگ سے اسپیشلٹی ہوتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اس طرح کے پیشنٹ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ جیسے میڈیسن کی بات کریں یا سرجری کی بات کریں تو وہاں سے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے؟ جی, کوئی ٹراما ڈاکٹر صرف ٹراما کرتے ہیں جی, لیکن عموماً جو ٹراما ڈاکٹر ہیں وہ کسی اور قسم کے ڈاکٹر ہیں آلریڈی. جیسے میں کارڈیو تھوریسک سرجن ہوں, تو اس کا مطلب ہے جب میں ٹراما نہیں سنبھال رہا تو میں اپنی کینسر سرجری یا جو ہارٹ سرجری جو بھی کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, یا آئی سی یو مینیج کرتا ہوں. تو اس طریقے سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی روم ڈاکٹر, اس نے ٹراما کیا ہے تو وہ ریگولر ایمرجنسی کرتا ہے, تو کبھی کبھی ٹراما, یا کوئی جنرل سرجن ہے تو وہ ٹراما کرتا ہے. لیکن جو بگ ٹراما سینٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ ٹراما ڈاکٹرز ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کریں اپنے آپ کو موسٹلی ٹو ٹراما. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, یہاں پوچھوں گی جیسے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹراما ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ وہ کیا ہیں. جیسے آپ نے ہمیں بتا تو دیا تھوڑا, مگر یہ کہ پھر بھی تھوڑی سی اور انفارمیشن دینا چاہوں گی اپنے لسنرز کو کہ وہ کیا ہے. اگر ہم جیسے گر جائیں, جیسے آپ نے کہا, یا کوئی یہ کسی فائٹ ہے یا بلٹ, مطلب کسی طرح سے لڑائی ہے, اور یہ بھی ضرور پوچھوں گی کہ یہاں پہ کس طرح کے ہوتے ہیں, مگر سب سے پہلے یہ کہ ٹائپس کیا کیا ہو سکتی ہیں. جی, اگر آپ دیکھیں دنیا میں مختلف شہروں میں ڈفرینٹ ٹائپس ڈومینیٹ کرتے ہیں. جیسے اگر آپ امریکہ میں دیکھیں جو بگ سٹیز ہیں, بڑے شہر ہیں, ادھر کافی ہوتا ہے گن شاٹس, گولی, تو ادھر تو نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں تھوڑا ویکینڈ پر کبھی نائف فائٹ ہوتی ہے تو یہ ٹراما دیکھتے ہیں. لیکن آف کورس ادھر سب سے زیادہ ٹراما جو ہم دیکھتے ہیں کار ایکسیڈنٹس. آپ دیکھتے ہیں لوگ کیسے گاڑی چلاتے ہیں اور ہائی اسپیڈ پر, تو یہ ہے. اور پیڈیسٹرینز یا موٹر سائیکلز یا بائیسیکلسٹ, یا جو کنسٹرکشن ورکرز ہیں جو ہائی ہائٹ سے کام کر رہے ہیں اونچی بلڈنگز پر, تو اگر وہ گر جائیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ موسٹ کامن ہے جو ہم ادھر دوحہ میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. جی بالکل, یہ اسٹارٹ میں ہی ہمارے لسنر ہمارے ساتھ ہیں, اور ایس ایم ایس کے تھرو اور واٹس ایپ ہمیں جوائن کیا ہے, نام نہیں لکھا انہوں نے. پوچھ رہے ہیں کہ ابھی آپ جیسے ٹراما کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا جب ہم گر بھی جائیں تو وہ بھی ٹراما ہے, اور آپ نے ٹراما سینٹر کی بات کی تو وہاں جانا پڑے گا. جی, اگر آپ گریں تو آپ ہوش میں ہیں اور آپ خود ایمرجنسی روم جا سکتے ہیں تو وہ مائنر ٹراما کہہ سکتے ہیں. تو شاید ٹراما ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا بھی نہیں, ایمرجنسی روم ڈاکٹر دیکھے گا, کہے گا کہ اچھا ایکس ریز تھوڑے کرتے ہیں تو آپ کر جائیں. اگر آپ سیریس ٹراما میں ہے تو ایمبولینس کو آنا پڑے, تو پھر ایمبولینس آپ کو ٹراما سینٹر لے کے آئے گی اور ٹراما روم میں لے کے آئیں گے, تو پھر ٹراما ٹیم آپ کو مینیج کرے گی. بیکاز جو ایمبولینس والے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ انٹرنل انجریز کوئی ہو سکتے ہیں, برین یا ہارٹ یا لنگز یا ایبڈومن میں, تو اس فار دیٹ آپ کو ٹراما ٹیم کو ضرورت ہوگی. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, پھر بھی یہ پھر دوبارہ میں تھوڑا سا پوچھوں گی کہ ہمیں تھوڑا ایکسپلین کیا جائے ٹراما کو. جی, تو جب ٹراما ہوتا ہے جو بھی میکنزم ہو, پیشنٹ تو سیم لگتا ہے. جب اسٹریچر پر آتا ہے ایمبولینس سے تو یہاں بے ہوش ہے, یا کالر ہے, نیک کالر ہے, تو انہوں نے بورڈ پر لے کے آئے. تو یہ ہے چیلنج کے اندر کیا ہو رہا ہے. اچھا, تو ٹراما تو ہو گیا ویدر آپ گرے ہیں یا گاڑی سے ٹکرائے ہیں یا جو بھی, لیکن ہم کو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے. سو اس لیے پہلے تو ہم ایگزامن کرتے ہیں, تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور ایکس ریز کرتے ہیں, تو پھر سی ٹی اسکین کرتے ہیں, تو پھر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے انجریز. جو انجریز ہم ڈھونڈ رہے ہیں موسٹلی آر برین, اسپائن انجریز, اسپائنل کورڈ, ٹھیک ہے, اور لنگز اور ہارٹ. ٹھیک ہے. جو بھی آرگنز ایبڈومن میں ہیں جیسے لیور, اسپلین, انٹیسٹائن, کڈنیز, اس قسم کے. اور پھر آبویسلی جو بونس ہیں, آرمز, لیگز, ٹھیک ہے, ان کے فریکچرز ہیں کہ نہیں. تو یہ ہے ہمارا چیلنج کہ کیا ہے انٹرنل انجریز. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں اگر ہم جیسے تھوڑی سی جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا جو سمجھ میں بات آئی وہ یہ کہ اس کے کچھ لیولز ہوتے ہوں گے,
जैसे ट्रामा के है, लेवल 1 है, 2 है, जैसे आपने कहा कि हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वो हमें ज़रूर आप बताइए कि वो क्या क्या लेवल, जैसे हम अपने कैंसर की बात की तो उसमें हम स्टेजेस की बात करते हैं, तो क्या इसमें भी कुछ इस तरह से है? तो जब लेवल्स की बात होती है ट्रॉमा में, वो ट्रॉमा सेंटर्स की बात होती है जी, ट्रॉमा सेंटर्स की क्या आप उनसे डील करते हैं? तो हमारा जो है वो लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है। इसका मतलब है कि सबसे सीरियस केसेस आएंगे और हर स्पेशलिटी है इस अस्पताल में, न्यूरो सर्जन है, हार्ट सर्जन है, हर चीज मैनेज हो सकती है उधर, ठीक है, वो लेवल 1 है, सब कुछ हो सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब कुछ है। तो जो लेवल 2 होता है वो कर सकते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी, वो जनरल सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी न्यूरो सर्जरी की या कार्डियोथोरैसिक सर्जन की, कोई स्पेशलाइज स्कैन की, तो फिर उनको ट्रांसफर करना पड़ता है लेवल 1 सेंटर पर। तो लेवल 3 है जिधर पेशेंट पहले जाएगा, लेकिन कुछ भी हो उसको ट्रॉमा कोई जरा भी सीरियस हो तो वो ट्रांसफर करेंगे, उनके पास सर्जन्स भी नहीं। तो ये है डिस्क्रिमिनेशन लेवल्स की ट्रॉमा। अच्छा, इसमें ये कि जो लेवल 1 है वो आई थिंक मोस्ट सीरियस केस। बिल्कुल, अच्छा, वैसे आमतौर पर तो 1 2 ऐसे होता है ना कि जैसे जैसे नंबर जो है वो इंक्रीज करता है, तो ये ऑपोजिट है। लेवल 1 सेंटर मीन सबसे सीरियस, अच्छा, और लेवल 3 का मतलब है लेस सीरियस। उसमें आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे सर्जरी के बगैर या कोई छोटी चोट है, कोई फ्रैक्चर्स हैं या कुछ और इंटरनल बाज़ दफा होती हैं डॉक्टर साहब। अगर इंटरनल इंजरीज हैं तो फिर आप लेवल 2 या 1 में होना चाहिए। अगर बस हैं ब्रोकन बोन्स तो फिर आप कॉन्शियस हैं, आप अवेक हैं, तो फिर आपको नहीं जरूरत लेवल 1 2 की। ठीक, इसमें डॉक्टर यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस तरह के पेशेंट्स जो हैं आपके पास ज्यादा होते हैं, या किस तरह से, किस टाइप के? जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट केसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। ट्रॉमा में ये होता है कि हम सब गाड़ी चलाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी आ सकता है ट्रॉमा रूम में आफ्टर अ कार एक्सीडेंट। तो हम देखते हैं हर कल्चर के, हर एज के हम देखते हैं, छोटे बच्चे, टीनेजर्स। इधर इतने ओल्डर नहीं हम देखते, बिकॉज जैसे कनाडा में ओल्डर पेशेंट्स होते हैं क्योंकि वो ड्राइव करते हैं जब वो 80 इयर्स ओल्ड 85 इयर्स ओल्ड होते हैं। इधर इतना नहीं हम ये देखते हैं, हम यंगर पॉपुलेशन देखते हैं थोड़ा, जो ड्राइवर्स हैं। ठीक है, तो फिर इधर ऑफ कोर्स आपको पता है तालाबाद, डिलीवरी, मोटरसाइकिल्स, ये हम उनके देखते हैं एक्सीडेंट्स। अच्छा, और फिर जो इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है वर्ल्ड कप के लिए सब कुछ, ये जो वर्कर्स हैं नेपालीज और सब जो आते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो उनके एक्सीडेंट्स होते हैं। तो पेडेस्ट्रियंस इतने नहीं इधर देखते हैं, दो हम इतने लोग पैदल नहीं चलते, लेकिन जब होता है तो फिर सीरियस एक्सीडेंट होता है। ठीक, जैसे पैदल चलते बहुत कम लोग नजर आते हैं। अब कभी कभी है कि कुछ अवेयरनेस जो दी जा रही है, पार्क्स और साइड्स, और अब जो न्यू चीज जो नजर आ रही है वो जो स्कूटीज हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स, ये मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि, और ये बहुत डेंजरस है। डेंजरस तो है, अगर लोग चला रहे हैं हेलमेट के बगैर तो सड़क में जा रहे हैं, तो जैसे लोग इधर गाड़ी चलाते हैं तो फिर जरा सा भी मिस्टेक हो जाए तो फिर सीरियस इंजरी हो सकती है उनको। अगर जैसे अपने का लेवल हम 3 से हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर साहब, किस टाइप की इंजरीज होती हैं? जैसे टाइप 3 की हम बात करें, तो लेवल 3 सेंटर में जो देखते हैं, कह सकते हैं आर्म फ्रैक्चर्स, लोअर लेग फ्रैक्चर्स, माइनर स्क्रैचेस और लैसरेशंस, कट्स जो होते हैं इस किस्म के। बस वक्त ऐसे पता नहीं चलता किसी को कि कोई सीरियस जैसे फ्रैक्चर्स हैं या कुछ, तो वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, किस तरह से पेशेंट फील कर रहा होता है? तो फ्रैक्चर्स का ये होता है कि दर्द होगी, हद से ज्यादा दर्द होगी, आप पैनाडॉल ले रहे हैं तो फिर भी नहीं ठीक हो रहा, स्वेलिंग हो रही है, तो आपकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो आप सोचते हैं कि ये नहीं नॉर्मल, ये ठीक नहीं हो रहा है। 1-2 दिन के बाद आप देखें कि ठीक नहीं हो रहा है, तो आप फिर शक होना चाहिए कि शायद कुछ है। तो लेवल 2 में जब आते हैं तो इसका मतलब है कि हम माजरत चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार की जो जहमत है उठा, बड़ी लाइव प्रोग्राम है, कभी कभी ड्रामा के बारे में और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारी लिसनर हैं, तो उन्होंने एक ऑडियो है, क्वेश्चन है शायद उनका, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। फौजिया बच्ची नीटवर्क से जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर है, उनको भी सलाम। फौजिया बच्ची, मेरा एक सवाल है, क्या सर एक्सीडेंट होने से सर को मार लगा तो क्या बातें अपन याद रहते हैं, मतलब
कोई बात याद रख सकते नहीं. जी शायद ये यही पूछना चाह रहे हैं. जी ठीक है. जो मुझे समझ रहे क्वेश्चन की है जो ब्रेन को दिमाग को चोट लगती तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तो हम क्लासिफाई हम डिवाइड करते हैं ब्रेन इंजरी 3 किस्म के. माइल्ड होता है जैसे आप गिरें आपको चोट लगे लेकिन आप बेहोश नहीं हुए. ठीक है. शायद सर दर्द हो शायद कुछ वॉमिटिंग हो लेकिन आप इतनी नहीं फिक्र आपको. तो फिर हम मॉडरेट में जाते हैं जिसमें इसका मतलब है कि स्कैन पर कुछ है. सीटी स्कैन होता है आपका तो उसमें खून है उसमें थोड़ा डैमेज है लेकिन आप ओवरऑल इतने नहीं अनकॉन्शियस. थोड़े से अनकॉन्शियस हैं लेकिन इतना नहीं. तो फाइनल जो सीवियर हेड ट्रॉमा होता है वो है जो पेशेंट्स मेरे आईसीयू में हैं जो बेहोश हैं मशीन्स पर. तो उनके बिल्कुल होश नहीं उनको. तो यहाँ सर्जरी की जरूरत है खून निकालने की या प्रेशर ज्यादा है ब्रेन में तो फिर इंतजार करना पड़ता है थोड़े दिन या कभी थोड़े हफ्ते. तो फिर इंशाल्लाह वो वेकअप होंगे और उनको कॉन्शियसनेस आएगी. तो ये भी इतने सीवियर होते हैं ट्रॉमा ब्रेन के पेशेंट कभी नहीं जागता तो वो कोमा में रहते हैं. अच्छा. तो ये हर किस्म के होते हैं माइल्ड ऑल द वे टू सीवियर. मगर ये पूछना ये चाह रही थी कि उनका जैसे एक्सीडेंट हुआ तो कुछ चीजें वो भूल जाती हैं तो क्या ये इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि एक्सीडेंट हुआ उनका और वो चीजें जैसे कोई बात है तो भूल जाती हैं. तो मतलब इस तरह से पॉसिबल हो सकता है. जी हो सकता है. इवन अगर आपको माइल्ड ट्रॉमा हो तो आपके स्कैन में कुछ नहीं था लेकिन आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. या आपको जैसे मेमोरी की प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज असल में ब्रेन को तो डैमेज हुआ था शायद स्कैन पर ना नजर आए लेकिन ब्रेन को चोट तो हुई थी. तो जो भी ब्रेन का हिस्सा को अफेक्ट हुआ था तो उसका अफेक्ट आप देखेंगे अगर मेमोरी है या कंसंट्रेशन है. तो लेकिन इसके लिए हैं इलाज जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हैं. अच्छा. जो ब्रेन का रिहेबिलिटेशन करते हैं वो ट्रेन करते हैं अपने दिमाग को कि फिर वो मेमोरी इम्प्रूव हो तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है. ठीक. तो इन्हें क्या आप सजेस्ट करेंगे क्या करें मतलब किस तरह से कोई जैसे डिफरेंट सेंटर जैसे आपने कहा तो कि रिहेबिलिटेशन जो है वो तो कहाँ पर जाएं क्या करें. तो हमारा हमाद में ट्रॉमा डिपार्टमेंट में न्यू चीज शुरू हुई है उसका नाम है कंकशन क्लिनिक. अच्छा. तो कंकशन है जो जैसे आप देखते हैं जो एथलीट्स हैं वो टकराते हैं तो 1 सेकंड के लिए बेहोश हैं तो फिर उठ जाते हैं तो ये कंकशन होता है लेकिन उनके काफी इफेक्ट्स होते हैं काफी महीनों सालों के लिए. तो इस किस्म के सिम्टम्स यही हैं पोस्ट कंकशन टाइप ऑफ सिंड्रोम. ऐसे झटका लगता है वो भी कंकशन है. जी. तो ये जो पोस्ट कंकशन जो सिम्टम्स जो डिस्क्राइब कर रही है तो हमारा क्लिनिक है हमाद में कंकशन क्लिनिक. अच्छा. तो आप किसी भी डॉक्टर को कहें कि रेफर करें आपको कंकशन क्लिनिक पर तो फिर जो हमारे ट्रॉमा डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं ये चीजों में पोस्ट ब्रेन इंजरी जो सिम्टम्स हैं तो इनके ऊपर फिर ध्यान रखेंगे और टेस्टिंग और रिहेबिलिटेशन करेंगे. जैसे अगर ये अभी हेल्थ सेंटर में जाती हैं तो हेल्थ सेंटर में वहाँ से रेफरल ले सकती हैं. रेफर करें कहें ट्रॉमा डिपार्टमेंट का कंकशन क्लिनिक. अच्छा. तो ठीक है. या वैसे भी अगर जैसे कंकशन में भी याद ना रहे तो ट्रॉमा सेंटर का उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. ट्रॉमा सेंटर क्लिनिक पर आ जाए तो फिर हम देख लेंगे कि ये कंकशन क्लिनिक लिया है. ठीक है. तो इस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है. जैसे बज़ाहिर तो वो चोट वो ट्रॉमा नजर नहीं आ रहा था मगर जैसे ब्रेन है कंकशन जैसे जोर से हिल गया लोगों को सालों के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं. डिप्रेशन हो जाता है सिर दर्द होता है ऑन एंड ऑफ. ये जो है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स मेमोरी प्रॉब्लम्स ये बहुत हम देखते हैं. तो स्कैन में कुछ नहीं नजर आता लेकिन वो कभी क्लिनिकली हम देखते हैं कि उनको इफेक्ट काफी हुआ है. ठीक. तो इसमें फिर आप रिहेबिलिटेशन पर जाते हैं या कहीं मेडिसिन वगैरह पर भी डिपेंड ऑन द मेडिसिन डिपेंड्स. मेडिसिन भी हो सकते हैं. पहले तो असेसमेंट होना है कि क्या है प्रॉब्लम तो उसके लिए खास टेस्ट होते हैं. ठीक है. हमारे ट्रॉमा डॉक्टर्स और ट्रॉमा साइकोलॉजिस्ट भी है. जी. तो वो असेस करेंगे कि क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है आपके लिए. अच्छा. ठीक. जी डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं ये हैं अहमद और पूछ रहे हैं कि उन्हें चोट लगी एक्सीडेंट हुआ था तो जो चोट है वो चोट लेफ्ट लेग पर है तो बिल्कुल ठीक हो गया मगर ऐसे अभी भी चलते चलते जो ऐसे लगता है कि मैं पूरा जो वेट है वो उस पर नहीं डाल सक रहा. तो 4 साल हो चुके हैं इसको तो अब क्या उसकी वैसे बज़ाहिर बिल्कुल ठीक हूँ मगर मुझे बताइए कि क्या किया जाए. तो जब इस किस्म के सिम्टम्स होते हैं तो हमको ये फिक्र है कि
یا کوئی ٹینڈن جو مسلس کے ٹینڈنز ہوتے ہیں یا کوئی لیگامنٹس جو لیگ کو سٹیبلائز کرتے ہیں تو وہ تو نہیں نظر آئے گا, وہ تو ایم آر آئی پر بس نظر آئے گا. تو اگر یہ اس کی لائف کو کافی امپیئر کر رہے تو وہ پروگریس نہیں کر سکتا, تو اس کو ہنڈر کرتا ہے. تو آئی تھنک بیسٹ از کہ وہ کسی ڈاکٹر کو پوچھے کہ وہ ایم آر آئی کروائے, یا جدھر بھی نی کا یا لیگ کا ادھر نظر آئیں گے سرل جو چھوٹے سے چینجز جو شاید عام ایکس رے سے نہ پتہ چلے, جیسے مسل ٹیئر یا لیگمنٹ انجری, اس قسم کی چیز. بالکل 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 اس طرح سے. ڈاکٹر صاحب ابھی تو یہ نہیں ہے, مگر ویسے میں ایک پیشنٹ ہیں تو ان کی پیٹلا جیسے وہ ڈیمیج ہوئی تو اس میں تھوڑے کریکس آئے. تو ظاہر ہے آپ تو سرجن ہیں تو پوچھنا ہی چاہوں گی کہ وہ بہت مشکل میں ہیں اور سرجری وہ ریکمینڈ بھی کر دی گئی ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں سرجری کروانے سے وہ جو پوری ہے ڈسک جو ہے پیٹلا وہ نا ڈیمیج ہو جائے گی اور سم تھنگ لائک دس. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا سرجری کروانا ضروری ہے یا اس کے لیے مطلب بیٹر ہے, کیا ہے؟ تو اگر پیٹلا کی فریکچر بہت چھوٹی سی ہے جیسے بس لائن, تو پھر اگر سرجری ریکمینڈ کی ہے تو اگر تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہے. تو اگر سرجن نے سرجری ریکمینڈ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنا سرجری کرائیں تو اب بریس آپ کو رکھنا پڑے گا بریس, لیکن غلط طریقے سے ہیلنگ ہوگی اور آپ کو کرونک پرابلمز ہوں گے فیوچر میں, آرتھرائٹس کے اور چلنے میں مشکل, اور ایونچولی شاید آپ کو نی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوگی. تو اب اس سے بہتر ہے کہ آپ سرجری کرائیں. ینگ ہی ہیں آئی تھنک اتنا مشکل سرجری نہیں ہوگا جب ینگ ہیں تو ابھی ہوا ہے تو پھر ٹھیک کرائیں تو پھر آپ بیک ٹو نارمل. اگر آپ اس کے ساتھ جئیں تو پھر شاید آپ کو کرونک کمپلیکیشنز ہوں گے, کرونک پین, اور ایونچولی میں بھی نی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوگی. صحیح. اور اس میں یہ کہ جیسے آپ چلتے ہیں ہم اور اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو دوسری جو ٹانگ ہے اس پر زیادہ پریشر ہوتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب وہ بھی ضرور میں اپنے لسنرز کو بتاؤں کہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ شاید یہ پینفل ہے تو دوسری مدد لیتے ہیں دوسری ٹانگ کی, تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ایک سائڈ پر نی کی پرابلم ہے دوسرے سائڈ پر اس کی ہپ کی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ زور لگ رہا ہے اس کے اوپر, پتہ بھی نہیں چلتا لیکن زیادہ زور, اور پھر وہ ان کی کرونک ہپ پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ کافی کامن ہے چیز, تو اس لیے اس کو ٹریٹمنٹ کروانا زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں برین کی اس میں بتائی, اور جیسے ہڈن جو چھپی ہوئی چوٹ ہے یا ٹراما ہے اس کے بارے میں بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹس یا عام آدمی کی بات کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سردیاں آتی ہیں تو ہمیں درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, مختلف یا پرابلمس جو شروع ہو جاتی ہیں, کہیں بہت پرانی چوٹ تھی, تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ ہو سکتا ہے, سردیوں کا تو نہیں پتہ, لیکن یہ جو چوٹ جو پہلی ہوئی ہے جو کس نے ڈیٹیکٹ نہیں کی اس کے کرونک افیکٹس ضرور ہو سکتے ہیں. اچھا. تو یوزلی وہ کرونک افیکٹس ہوتے ہیں جیسے نروز کی جو انجری ہوئی ہے تو وہ جو نروز ہیں وہ غلط طریقے سے ہیل ہوئے ہیں تو پھر وہ کرونک پین دیتے ہیں. تو یہ ہیں موسٹ کامن سمپٹم جو لوگ کمپلین کرتے ہیں. سردیوں کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایگریویٹ ہوں, لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں اگر اولڈ انجری ہو تو اس کے کرونک کمپلیکیشن. جی ٹھیک. اسپیشلی جب اسپائن کی یا ایسی اگر کوئی سامنے آتی ہیں پرابلمس یا بیک ایک کی پرابلمس آتی ہیں تو اس میں جب ہسٹری میں بہت سارے پیشنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بہت سال پہلے انہیں وہ گر گئے تھے یا انہیں چوٹ لگی تھی یا کچھ مطلب اس طرح سے, تو وہ نرو ہی اس میں انوالو ہوتی ہے, کچھ اور مسئلے بھی ہو سکتے ہیں. جو جب کوئی گرتا ہے تو اگر یہ ایونچولی یہ پرابلم ہوگی ان کو, شاید جو ڈسک ہے جو بونز کے ان بٹوین ہوتا ہے وہ ڈسک ہل گئی تھی. اچھا. تو پھر وہ اوور ٹائم وہ ڈسک ہلتا ہے اور جو آپ کا نرو ہے اس کے اوپر پریشر ڈالتا ہے. صحیح. تو پریشر جب ڈالتا ہے تو پھر آپ کو سمپٹمس ہوتے ہیں یا پین یا نمنس یا ویکنس. تو پھر وہ اوور ٹائم وہ مور سیریس ہوتا جاتا ہے. تو پھر ہو سکتا ہے انیشلی شروع ہوا تھا ٹراما کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اوور ٹائم پھر اور ورس ہوتا گیا. تو مگر یہ اس میں یہ ہے کہ اس میں اوور دا ٹائم وہ کافی عرصہ ٹھیک بھی رہے, مگر اس کے بعد دوبارہ سے ساری یہ پرابلم شروع ہو سکتی ہیں. شور ٹائم کے ساتھ جو آپ کے بونز ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں. تو جو پہلے آپ کے مسلز جو مضبوط تھے اور بونز تھے وہ سب کچھ الائن رکھ رہے تھے, لیکن ایز یو گیٹ اولڈر ویکنس, مسل ویکنس, تو وہ جو ڈسک کی پرابلم تھی اور زیادہ اب نظر آ رہی ہے. ٹھیک, یہ بھی ہو سکتا ہے.
इसमें डॉक्टर साहब एक और भी बात पूछना चाहूँगी, जैसे हम ट्रामा की बात करें, अगर कोई क्रॉनिक डिजीजेस हैं लाइक डायबिटीज है किसी को, तो वो भी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं ना, हिडन फ्रैक्चर्स होते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं, तो आप भी उसमें शामिल करते हैं ट्रामा में ही, या उसको कोई अलग सी फील्ड कुछ नहीं? हमारे जो ट्रॉमा पेशेंट्स हैं, जो ओल्डर पेशेंट्स हैं, सबको कोई ना कोई बीमारी है, हम वो भी मैनेज करते हैं साथ साथ। तो उनका जो मैंने मकसद ये पूछेगा कि क्या उन बीमारियों की वजह से इंटरनल ट्रॉमा मतलब हो सकता है? जो मेन जो आपने मेंशन किया ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये हम देखते हैं ओल्डर जी, और डायबिटिक हैं कोई, हाँ डायबिटिक, तो उनके टिश्यूज इतने, उनके बोन्स मसल्स इतने वो ज्यादा कमजोर होते हैं, जी, तो उनको हायर रिस्क है कि अगर वो गिरें तो उनका फ्रैक्चर हो जाए। तो ये एक्चुअली हम ये कनाडा नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा देखते हैं, जो लोग काफी बार चलते हैं फिरते हैं, तो जो ओल्डर लोग हैं वो भी बार वॉक कर रहे हैं, तो फिर वो गिरते हैं तो उनका फ्रैक्चर, लेग का फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि उनके बोन्स काफी कमजोर हो गए हैं एज के साथ और ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपने कहा कि ज्यादा चलते हैं, तो वैसे आम तो कॉन्सेप्ट ये है कि ज्यादा चलने से, ज्यादा एक्टिव रहने से आप ठीक रहते हैं, आपकी बोन्स जो हैं वो हेल्दी रहती हैं, तो क्या ऐसा मसला हो सकता है एज के साथ? जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एज को तो कोई नहीं हरा सकता लेकिन अब ज्यादा चलें और ज्यादा अपना ध्यान रखें तो आप मिनिमाइज करेंगे जो। लेकिन फिर भी अगर आपको चोट लगे, आप गिरें, तो ऑब्वियसली आपकी एज तो है, तो आपके बोन्स जुबान जैसे बोन्स तो नहीं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करें तो आप अवॉइड कर सकते हैं सीरियस इंजरीज, तो शायद आप बच जाएं, और लेकिन फिर भी एज तो है। ठीक। तो इसमें अगर जैसे हम जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होते हैं इसमें, अगर डिफरेंट आप ट्रामा की बात करते हैं, आपने हेड इंजरी की बात की या लेवल्स की जैसे बात की, तो वो मैं जरूर पूछना चाहूँगी। लेवल 1 3 की हमने बात की, 2 जैसे हम तो अगर आप देखें लेवल 3 जो है फ्रैक्चर्स वगैरह, वो तो ठीक हो सकते हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन या कास्ट या प्लास्टर के साथ वो ठीक हो जाते हैं, तो वो इतना नहीं मुश्किल। जो प्रॉब्लम्स हमको देते हैं, जो ये ब्रेन ट्रॉमा होता है, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। वंस इनिशियली जो है सर्जरी या न सर्जरी, उसके बाद जो ब्रेन का डैमेज हुआ है उसके लिए हम ज्यादा नहीं कर सकते, उसके बस इंतजार करना पड़ता है कि ब्रेन रिकवर करता है कि नहीं, तो ये सबसे मुश्किल होता है। जो बाकी हैं जैसे लंग्स और हार्ट, ये इतने नाजुक हैं कि या तो आप ट्रॉमा से आप मर गए बिकॉज उनकी इंजरी हुए, या अगर आप सरवाइव करें तो हम उनको ठीक करें तो आप ठीक रहेंगे। जब एब्डोमेन में इंजरी होती है तो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है इन्फेक्शन, बिकॉज एब्डोमेन के अंदर है इंटेस्टाइन और स्टमक, और अगर उनकी इंजरी हो तो आप ठीक भी कर लें तो उनकी कॉम्प्लिकेशन होती है इन्फेक्शन। तो और जैसे मैंने बोन्स का क्या है, वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी की जरूरत, और कभी कभी 6 महीने के बाद 6 महीने लगते हैं आप ठीक हो जाएं। लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा मसला होता है वो ब्रेन का होता है, क्योंकि ब्रेन का हमको इंतजार करना पड़ता है, और कोई पेशेंट्स आधे ठीक हो जाएंगे, कोई 75% ठीक हो जाएंगे, कोई पूरे हो जाएंगे, और हमको पहले दिन से नहीं अंदाजा होता कि ये जो पेशेंट है वो पूरा रिकवर करेगा कि नहीं। तो फैमिलीज हमको पूछते हैं कि अच्छा ये नॉर्मल हो जाएगा इस ब्रेन इंजरी के बाद, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, टाइम के साथ बस पता चलेगा। ठीक है। तो इसमें फिर वैसे जो आप जो मेजर्स करते हैं वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट या उसकी कंडीशन के मुताबिक उसको ट्रीट कर रहे होते हैं और साथ साथ वेट करते हैं। जी देखें, मैं आईसीयू में काम करता हूँ, तो इसका मतलब है जो सबसे सीरियस होते हैं, जिनको ब्रीदिंग मशीन की जरूरत है, जिनकी ब्रेन इंजरी बहुत सीवियर है, वो आईसीयू में होते हैं। तो जब वो थोड़े रिकवर हो जाते हैं तो फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं आईसीयू के बाहर। तो जो शुरू से इतने सीवियर नहीं होते तो वो आईसीयू में नहीं आते, वो बस दाखिल होते हैं वार्ड में, तो उधर उनका इलाज होता है। अच्छा, ठीक जी। डॉक्टर साहब, ये हमारे लिसनर हैं, नाम उन्होंने फिर कहते हैं कि प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए। मैंने शुरू में कराया है मगर फिर वो आपसे इंट्रोडक्शन जो है वो पूछते हैं, तो आप प्लीज़ बता दीजिए। जैसे आप बता रहे हैं ट्रामा का, तो शायद इस उसमें वो पूछना चाह रहे हैं, तो इंट्रोड्यूस। जी, लिखा है कि कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू। श्योर, एब्सोल्युटली, थैंक यू। सो एज डॉक्टर फोदिया ने बताया था, डॉक्टर तलत चुगताई, मैं हमाद में काम करता हूँ। तो वैसे मैं सर्जन हूँ, कार्डियोथोरैसिक सर्जन, हार्ट और लंग्स का सर्जन, लेकिन मैंने ऑल्सो स्पेशलाइजेशन की हुई है इन ट्रामा और इंटेंसिव केयर, आईसीयू।
تو اس کا مطلب ہے کہ میں کافی چیزیں کرتا ہوں, آپریشنز کرتا ہوں ہارٹ اور لنگس کی, اور آئی سی یو پیشنٹس کو میں سنبھالتا ہوں, مینیج کرتا ہوں, اور پھر ٹراما جیسے ہم بات کریں, جب ٹراما پیشنٹس آتے ہیں میں ان کو بھی مینیج کرتا ہوں. جی بالکل, اور بلکہ ڈیٹیل میں اسی لیے میں ڈاکٹر صاحب سے آپ کے کوشچنز بھی سامنے رکھ رہی ہوں, اور اس کے علاوہ بھی کہ ٹراما کیا ہے, کیونکہ ہم اسے بڑی ڈیپلی نہیں سمجھتے یا اس پر بات نہیں کرتے, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ موقع جو ہے, اور ڈاکٹر صاحب ٹائم بھی ہمیں دیا, تو الحمدللہ, تو اس لیے میں پوری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب سے. جی, اور پہلے جیسے ہم نے بات کی, سیکنڈ ٹائم ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جیسے کرونا کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی, آئی سی یو میں یہ ہے کہ کس طرح سے پورے پیشنٹس کو مینیج کیا گیا, اور اب الحمدللہ اس میں سے کافی حد تک جو ہے وہ ہم اس کرائسس میں سے نکل چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو بہت کلوزلی ہر چیز کو دیکھا اور ہر چیز کو مینیج کیا, تو وہ بھی ہم ضرور بات کریں گے اس پر بھی. مگر یہ کہ ٹراما کی جیسے بات کی ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ انٹرنل, جیسے ہم ایبڈومن کی بات کریں, اس میں لیور ہے جو کہ بہت, ہارٹ, لیور, کڈنی, برین, ان میں سے اگر ہم کوئی ایک چیز کہیں کہ کون سی چیز, کون سا جو اعضاء جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, تو آئی تھنک سیم ہوتا ہے. تو اس میں جی, تو ایز یو سیڈ, میں تو فرسٹ آف آل میں سرجن ہوں ہارٹ اور لنگس کی, تو میرے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر میں اوور آل کہوں, برین ہوگا سب سے امپورٹنٹ, بیکاز سب باقی چیزیں ٹھیک بھی کر لیں, تو اگر برین نہ ٹھیک ہو تو پھر فنکشن نہیں کوئی ہوتا کسی بندے کا. تو جو ایبڈومن آرگنس ہیں, کافی پیشنٹس ہم نے لوز کیے ہیں بیکاز لیور کو انجری ہوا, تو بلیڈنگ اتنی تھی کہ ہم سٹاپ نہیں کر سکتے, تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کڈنیز کا یہ ہے کہ اگر ایک کڈنی ڈیمیجڈ ہے تو ہم اس کو نکال سکتے ہیں اور بلیڈنگ کو سٹاپ کر سکتے ہیں, دوسرا کڈنی کام کر سکتا ہے. سو یہ ہے, سو لیور ہم کو مشکل دیتا ہے. جو انٹیسٹائنس ہیں, اگر ہم پکڑ لیں کہ اس کا کوئی انجری ہوا ہے تو ہم ٹھیک کریں تو پھر ٹھیک ہے, اگر ہم مس کریں تو ڈیلے طریقے سے ہم کو نظر آئے تو پھر انفیکشن ہوتا ہے, وہ کافی سیریس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو چیسٹ میں یہ ہے ہارٹ لنگس کا کہ اگر چوٹ انیشلی بہت زیادہ گہری ہے تو بندہ ہسپتال پہنچے گا بھی نہیں, بیکاز وہ اگر ہارٹ کو انجری ہوئی ہے یا لنگس کو اتنی سیویئر انجری ہوئی ہے تو پھر وہ شاید ہسپتال نہ پہنچے. لیکن جو پہنچتے ہیں ہسپتال الائیو, تو پھر ہم آئی سی یوز اتنے اچھے ہیں آج کل کہ ہم ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور ٹھیک کر سکتے ہیں سرجری کے ذریعے, اور وینٹیلیٹرز, بریدنگ مشینز اینڈ میڈیکیشنز اور کیئر, تو پھر وہ ہم ان کو بھی بچا سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے لنگس کی بات کریں تھوڑا سا ہم اس میں سرجری کے علاوہ, جیسے کہا جاتا ہے کہ لنگس جو ہیں فیل ہو گئے ایک دم سے یا کچھ, تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے تو ہم بات کرتے ہیں جب ہم چیسٹ ڈیزیز پر بات کرتے ہیں تو اس میں لنگ فیل ہو رہی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ چوٹ کی وجہ سے, ٹراما کی وجہ سے فیلور ہے یا ویسے ہی جیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم جب لنگس فیل ہوتے ہیں وہ کرونک ڈیزیز ہے, جیسے ایمفیزیما یا سسٹک فائبروسس, یہ جو کرونک چیسٹ ڈیزیز جو ہیں. اگر ٹراما سے لنگ فیل ہو تو ہو سکتا ہے, ہم دیکھتے ہیں لنگس کو اتنی گہری چوٹ لگی کہ وہ کام نہیں کرتے, تو پھر وہ آکسیجن نہیں لے سکتے اور باڈی کو دے سکتے. ٹھیک ہے. پھر ہم کو پیشنٹ کو مشین پر رکھنا پڑتا ہے, وہ جو ہارٹ لنگ مشین ہوتی ہے, وائل لنگس ہوپ فلی ہیل ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے تو سیویئر, لیکن موسٹ آف دا ٹائمز اگر آپ اس مشین پر پیشنٹ کو رکھیں تو لنگس کو وقت دیں ہیل ہونے کے لیے, تو پھر وہ ایونچولی ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن آئی سی یو میں کافی دیر رہیں گے. جیسے اس طرح کے آپ کے پاس اگر پیشنٹ ہے اور وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ کیا 100% علاج ہو جاتے ہیں ان کا, یا کچھ نہ کچھ کمپلیکیشنز, کچھ ڈیفیشینسیز رہ جاتی ہیں؟ اگر اتنا سیویئر ہے ان کا لنگ انجری کی وجہ سے وہ بائی پاس مشین, ہارٹ لنگ مشین پر گئے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ڈسچارج ہو جائیں تھوڑے ہفتے تھوڑے مہینے کے بعد کہ وہ کمپلین کریں کہ ان کو سانس مشکل سے آتا ہے, یا وہ ایکسرسائز کرتے تو سانس نہیں سے آتی, بیکاز لنگس پھر بھی ڈیمیج ہوئے ہیں, ان کا انفلیمیشن ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی پھر انفلیمیشن کے بعد فائبروسس ہوتی ہے, وہ سخت ہو جاتے ہیں, تو پھر شاید ان کو کرونک کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. لیکن جو ینگ پیشنٹس ہیں یوزلی وہ آفٹر 6 months وہ کہہ سکتے ہیں زیادہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, اس طرح سے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ نے ٹائپس ہمیں بتا دیں کہ کیا ہے, یا لیولز جو ہیں وہ کس طرح سے, کمپلیکیشنز پہ بھی بات کریں تو ہم اس پر تھوڑی پریونشن کی بات کریں گے کہ کس لیول پر, یا ہم نارمل میں ہم بات کریں تو یہ ٹراما سے بچنے کے لیے کیا کیا میجرز جو ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں. جی تھینک یو یہ مینشن کرنے کی, بیکاز
once trauma हो जाता है तो हम कह सकते हैं we're behind, हम पीछे हैं, you know, तो हम कोशिश कर रहे हैं ठीक करने, लेकिन बेस्ट है कि trauma ना हो जी. तो अगर आप पूछ रहे थे मुझे कि सबसे ज्यादा ट्रॉमास कौन से हम देखते हैं, तो हम देखते हैं जो कार एक्सीडेंट्स हैं. तो अगर सिंपल बात देखें जैसे हेड ट्रॉमा, ब्रेन ट्रॉमा, दिमाग की चोट, तो ये सीट बेल्ट जो बने हुए हैं वो इसीलिए बने थे कि जब एक्सीडेंट हो आपका सिर शीशे पर ना लगे. तो अगर आप सीट बेल्ट पहने तो एक्सीडेंट हो भी तो आपका सिर तो बचेगा, तो बाकी शायद फ्रैक्चर्स हो जाए आपको या और चीजें, लेकिन आपका सिर तो बचेगा, ब्रेन बचेगा. तो दिस इज नंबर 1. सो लोग इसमें सॉरी मैं आपको जैसे आपने कहा कंकशन क्लिनिक्स हैं, तो स्पेशली ये बहुत प्रोटेक्टिव मेजर है बेल्ट, सीट बेल्ट. इसके बहुत अभी हमें कॉल ये भी हमारे साथ लिसन भी थी कि वो हिल गया कंकशन से, ब्रेन जो है वो थोड़ा स्टेबल रहेगा ना सीट बेल्ट से, तो सर जो है वो नहीं इतने ज्यादा चोट. हाँ, तो सीट बेल्ट इसलिए बना था कि आपका सिर शीशे पर ना लगे. तो हम आप देखते हैं काफी लोग जो सीट बेल्ट नहीं पहनते, सोचते हैं उनको नहीं होगा, लेकिन हम हर रोज देखते हैं केसेस, तो किसी का भी हो सकता है. तो ये है जो ड्राइवर्स या पैसेंजर्स हैं, तो जो सबसे बात जो डिस्टर्बिंग है जो हम देखते हैं बच्चे जो होते हैं गाड़ी में और वो पीछे गाड़ी बैक सीट में फिर रहे हैं, खेल रहे हैं. तो आप इमेजिन करें कि ये गाड़ी एकदम खड़ी हो जाए, सामने एक्सीडेंट है तो ये भी गाड़ी टकरा, तो ये जो बच्चा जो पीछे है वो उड़ के जाएगा इतनी स्पीड पर. और हम ये देखते हैं छोटे बच्चे आते हैं, वो बैक सीट में थे, कोई सीट पर कोई कार सीट नहीं थी, तो उनको गहरी दिमाग की चोट, हार्ट की चोट, लंग्स की, सब कुछ, तो बहुत सर्वाइव भी नहीं करते. तो ये काफी डिस्टर्बिंग होता है कि इतनी सिंपल चीज है कार सीट्स और सीट बेल्ट्स, अगर लोग ये बस यहाँ पे आई थिंक काफी हाई परसेंटेज पे पीछे जो बच्चे बैठते भी हैं तो सीट बेल्ट वगैरह का इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता. हाँ, मैंने आई थिंक बहुत कम ही देखते हैं. बस हमारे जैसे जो या डॉक्टर के बच्चे या कोई जो नॉर्थ अमेरिका से आया जिधर रूल्स हैं, तो उधर ये हम ऑब्सेसिव हैं कि कार सीट सही होनी चाहिए. कार सीट भी नहीं, सही कार सीट होनी चाहिए एज के मुताबिक होनी चाहिए. तो इधर मैं देखता हूँ कोई आदमी चला रहे थे, उसके सामने बच्चा भी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रहे, तो ये मजे की बात है अंटिल का एक्सीडेंट होगा. तो फिर आप देखें आके अस्पताल में जो फैमिलीज रो रहे हैं कि उनका 2 साल का बच्चा डाई हो गया ट्रॉमा से, तो फिर उनको समझ आती है कि शायद गलत चीज की थी. तो ये है एक प्रिवेंशन. तो ऑब्वियसली जो पैदल चलते हैं वो ध्यान रखें कि सेल फोन पर ना हो और टेक्स्ट ना करें. तो ये भी मैंने देखा है, एक मेरी पेशेंट जो टेक्स्ट करी थी तो गाड़ी ने उसको हिट की थी, तो वो नहीं बचा सके उसको. तो ये जो सेल फोन और टेक्सटिंग और सीट बेल्ट, ये इतने सिंपल चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रिवेंशन के लिए. ठीक. और बिल्कुल गाड़ी में भी जैसे ड्राइवर्स जो भी ड्राइव कर रहा है, कोई मैसेज है या कुछ है, कुछ हम थोड़ी देर के लिए अगर लेट हो जाएंगे या कुछ कॉल रिसीव नहीं करेंगे उस वक्त, तो मेरा ख्याल है कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. वो पूछें फैमिलीज को जिनका फैमिली मेंबर बच्चा या फादर या मदर अस्पताल में है, तो वो आपको बताएगा कि क्या था टेक्स्ट मैसेज में इतना इम्पोर्टेंट कि उन्होंने उनको करना पड़ा था. कभी नहीं इतना इम्पोर्टेंट होता कि आप ड्राइव, अगर जरूरी है तो आप गाड़ी को खड़ा करें साइड पर और फिर आंसर करें तो फिर चलें. लेकिन ये जो हम देखते हैं कि लोग बात करें, टेक्स्ट करें और चला रहे हैं सेम टाइम, ये तो बस आस्किंग फॉर ट्रबल. इवन टेक्स्ट के अलावा गेम्स भी खेल रहे होते हैं ना, ये भी देखा गया है कि गेम जो है वो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग गेम है वो नहीं आप स्टॉप कर सकते और ड्राइव भी कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो सामने आते हैं. और फिर डॉक्टर्स को पता होता है, वो बता भी देते हैं कि ये इस वक्त जो है वो कहीं ये नहीं है कि खुद से गाड़ी लग गई है. जाहिर है आपके सामने तो सारी सिचुएशन होती है कि किस तरह से है. ड्राइविंग का ये होता है कि आप जितना भी आप ध्यान रखें, कोई और भी हो सकता है जो आपके सामने आ जाए, तो आपको फिर रिएक्शन, अगर आप फोन पर हैं तो रिएक्ट नहीं कर सकेंगे. बेशक आप ठीक चला रहे थे, तो आपके सेंसेस होने चाहिए 100% ड्राइविंग पर, तो बाकी चीजें छोड़ के. ठीक जी डॉक्टर साहब, एक इसके अलावा और क्या मतलब कौन से मेजर्स हैं, क्या आप कहेंगे कि जिस तरह आपके पास पेशेंट्स आते हैं, यहाँ मोस्टली आपने कहा कि एक्सीडेंट्स के ही होते हैं, तो और इसके अलावा और कौन से ऐसे पेशेंट्स जैसे होम
کوئی ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا گھر میں کوئی سچویشن ہے تو اس پہ بات کرنا چاہیں گے یا آپ کے پاس کچھ ایسی آتے ہیں پیشنٹس؟ گھر میں تو ہم اتنا نہیں دیکھتے کہ جو گھر پر ہوتا ہے ہاں جی برننگ برنز ہم دیکھتے ہیں بہت. اگر ہم برنز کی بات کریں تو یہ ہم بہت دیکھتے ہیں ادھر. تو میرے فون پر ہر ٹراما جو آتا ہے ہمارے میں وہ مجھے پتا چلتا ہے. تو ہر ایک دوسرے دن آتا ہے کہ 30% باڈی برن ہوا ہے یا 40%. تو یہ ہے تھوڑا کہہ سکتے ہیں کیئرلیسنس, لاپرواہ کے کوئی کوکنگ کر رہا ہے تو چولہے رہنے دیا تو یا انہوں نے اٹینشن پے نہیں کیا چلے گئے, یا بچے کچھ ہو رہا ہے تو پھر پانی بچے کے اوپر چلے گیا یا ان کا دوپٹہ یا ان کی ساری لگ گئی تو پھر پورا جسم جل گیا. تو یہ جو یہاں پہ ایسے کیسز ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں ایسے. جی تو یہ برن سینٹر جو ہے وہ ایسے حماد میں نہیں, وہ الواقر میں ہے. تو پھر ہم ان کو انیشلی دیکھتے ہیں جو برنز آتے ہیں بیکاز وہ ٹراما ہو گیا, تو پھر وہ آتے ہیں تو پھر ہم ان کو اسٹیبلائز کر کے ہم ان کو الواقر بھیجتے ہیں. تو پھر ان کے ادھر وہ مہینے رہتے ہیں اسکن گرافٹنگ اور سرجریز ان کی. تو یہ آلسو کافی پریونٹیبل چیز ہے. اچھا ٹھیک. تو اس میں جیسے آپ اس کا تو بتا دیا سیٹ بیلٹس جو ہیں وہ ہے, تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے پریونٹ کیا جا سکتا؟ کیئرفل تو ہوں گے مگر یہ اسپیشلی اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ بالکل ان پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو کیا کریں؟ تو اگر آپ دیکھیں جن ملکوں میں بالکل چھوٹے چھوٹے مثلا ایسی چیزیں ہیں, ایون سوئچ سے بھی بعض اوقات بچے جو ہیں اسے ٹچ کر لیتے ہیں تو وہ بھی برننگ یا الیکٹرک شاک کی طرح اس طرح سے ہوتا ہے. اگر ڈرائیونگ کا دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں جن ملکوں میں سکسیس ہوا ہے پریونشن میں تو وہ ہے جدھر پولیس کافی سخت ہے اور پولیس ہر طرف ہے, جدھر بھی دیکھیں پولیس ہے. تو اگر ان کو نظر آ جائے کہ یہ گاڑی کو چلا رہا ہے, فون پکڑ رہا ہے, سیٹ بیلٹ نہیں پہنی, بچے نہیں سیٹ, تو اس کو کھلارے گا, اس کو فائن بہت زبردست ملے گا اور شاید لائسنس بھی لے لے. تو یہ اس کی ضرورت ہوگی کیونکہ ہیومن بینگز آدمی جو ہے وہ تو چانسز لے گا, لیکن اگر اس کو پتا ہے کہ نقصان ہوں گے, کوئی فائن ہوگی, کوئی سیریس کانسیکوینسز ہوں گے تو پھر شاید نہ کریں. ٹھیک. تو اس طرح یہ سارے میجرز جو لیے جائیں اور کچھ سختی جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اور کیا آپ جیسے گائیڈ کیسے کرتے ہیں آپ کے پاس؟ اگر جیسے پیشنٹس ہیں پریونشن ہمیں تو بتا رہے ہیں, انہیں بھی بتاتے ہیں جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کچھ کمپلیکیشنز ان کے ساتھ ہوتی ہیں؟ تو میں تو جب آئی سی یو میں پیشنٹس کو دیکھتا ہوں وہ جو بے ہوش ہیں تو ان کو تو میں نہیں ابھی بتا سکتا. ٹھیک ہے. لیکن جو آلموسٹ بچ کے تھے تو سیریس ہیں لیکن اتنا نہیں سیریس, میں ان کو صرف شور نہیں چھوڑتا. میں ان کو کہتا ہوں ان کے مدر کے سامنے, فادر کے سامنے کہ آپ بہت لکی ہیں, آپ شکر کریں. اور یہ بھی ہو سکتا تھا آپ دوسرے پیشنٹ جیسے ہو بے ہوش مشینز پر, تو پھر ان کو تھوڑا اثر ہو جاتا ہے. کتنی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, ایک سال 2 سال, لیکن اثر تو ہوتا ہے. تو پھر یہ ہمارا جاب ہے کہ ہم اسکولوں میں جائیں, ہم ان کو ریمائنڈ کریں ینگ ایج پر, تو ان کے امپریشن بنائیں کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جب چھوٹے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس طرح سے کچھ آپ اویئرنیس دیتے ہیں؟ جی, جیسے اپنے اسکول کی بات کی ہے بچوں کو, تو اس طرح سے کچھ حماد کافی انجری پریونشن کرتا ہے. وہ اسکولوں میں جاتا ہے, عربی اسکولز, پاکستانی اسکولز, اردو اسکولز, انگلش اسکولز, ہر اسکولوں میں ہم جاتے ہیں. تو ہم ینگ ایج سے 5 ایئر اولڈ سے لے کے ہائی اسکول تک ہم ان کو یہ سب باتیں کرتے ہیں پریونشن کی. اور میں نے بھی پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں کیا ہوا ہے اسمبلی میں بات ٹراما پریونشن کی. تو جب آپ پکچرز دکھائیں تو کیسز بتائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر اثر کافی ہو رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ہے طریقہ. جب میں کینیڈا میں بھی تھا ٹورانٹو میں, تو میں ہر ہفتہ ڈفرنٹ ہائی اسکولس کو بات کرتا تھا, تو کافی امپریشن ہوتا تھا کہ تو شاک افیکٹ جو کہتے ہیں آپ. تو یہ ہے طریقہ کہ ینگ ایج سے لوگوں کو سمجھائیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کافی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی اچھی, مطلب اس میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا ٹورانٹو میں 10 ایئرس اسٹڈی کیا تھا کہ جن ہائی اسکولس پر ہم نے جا کے باتیں کی تھی, اویئرنیس کی تھی, ان میں مچ لیس ٹراماز دین جن کو نہیں ملا تھا. تو یہ 10 ایئرس کے لیے اسٹڈی تھی, تو بگ ڈفرنس تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی الحمدللہ اس طرح سے کچھ ہم کر رہے ہیں. ہم آپ دیکھتے ہیں بوتھس کرتے ہیں, جب بھی کوئی فیسٹیول ہوتا ہے بوتھ لگاتے ہیں, انجری پریونشن. ہم اسکولوں میں جاتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, اویئرنیس کافی کرتے ہیں. تو اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور اسپیشلی جو اسپیڈ ہے
ایکسیڈنٹس کی ایک چیز جو قطر میں ہے جو اچھی چیز بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے اس کا، یہ جو لمبے سڑک ہیں جو کوئی لائٹ نہیں تو سپیڈز کافی اونچی ہو جاتے ہیں. اگر آپ کینیڈا میں دیکھیں تو ہر تھوڑے فاصلے بعد سٹاپ سائن آ جاتا ہے، ریڈ لائٹ آ جاتی ہے، تو کبھی اتنی سپیڈ نہیں کوئی اچیو کر سکتا شہر میں. تو دوحہ میں ہے کہ کافی لمبے لمبے نیکسٹ سگنل دور آ رہے ہیں تو کافی سپیڈ ہو جاتی ہے، پھر ایکسیڈنٹس بھی اتنے پھر سیریس ہوتے ہیں. صحیح سے اس میں پھر وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ باقی جہاں پہ رش ہے یا انڈیا پاکستان کی بات کریں وہاں پر بھی تو اتنے شہروں میں اتنے زیادہ سپیڈ پہ ہم گاڑی نہیں چلا سکتے نا. آئی تھنک وہاں تو 40 اور اتنی ہی چلتی ہے آہستہ آہستہ، اور یہاں پہ تو چل ہی نہیں سکتے. تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو گاڑی کو شاید کچھ ہو لیکن اتنے سیویئر تو نہیں ہوں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں ادھر. ہاں ٹھیک. تو اس کی بھی آپ نے کبھی اویئرنیس دی؟ جیسے اسکول تو چھوٹے بچے ہیں مگر پھر بھی جیسے آپ نے کہا کہ بچے بھی آپ کے پاس آتے ہیں سے انجریز میں، جو کہ تھوڑا الیگل تو ہوتا ہے مگر یہ گاڑی پھر بھی کہیں نہ کہیں سے وہ لیتے ہیں، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم ایک پرابلم جو ہے آج کل ہماری وہ جو ہے ATVs آل ٹرین وہیکلز جو لوگ ادھر ڈیزرٹ میں چلاتے ہیں فن کے لیے، تو یہ ہم نے اپروچ کیا ہوا ان کو کہ یہ جو گاڑی دیتے ہیں. جی ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک 4 بہن بھائی تھے، تو ایک گاڑی میں تھے 2 بڑے بھائی، دوسری گاڑی میں تھی ایک لڑکی 13 سال کی اور لڑکا 7 سال کا، تو انہوں نے گاڑی دے دی تھی ان کو چلانے کے لیے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہم بات کریں ان کمپنی سے جو دیتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے ان موقعوں پر جو سینڈ ڈونز وغیرہ، تو 13 سال 7 سال یہ کیا ہے چلانے کے لیے. اور بالکل یہ تو میں نے خود بھی دیکھا ہے، اور وہ بالکل اسے ہینڈل نہیں کر پاتے، چھوٹے جیسے بچے ہیں، اور کوئی چیک بھی نہیں ہوتا وہاں پہ، یا ہو کہ وہ ساتھ ہوں یا کچھ ہے، تو یہ چیک ہونا چاہیے یا سیکنڈ ڈرائیور ہونا چاہیے. اور پیرنٹس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. میں نے بہت کیسز دیکھے ہیں جب میں پیرنٹس کو میٹ کرتا ہوں کہ پیرنٹس تو بہت ایجوکیٹڈ بہت ہیں، اچھے سمجھدار، لیکن ان کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ کیا کرتے ہیں یہ بچے جب اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی گاڑی چلا رہے، کوئی کیا کر رہے. ٹھیک. تو اس طرح آپ کچھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں پیرنٹس کی؟ جیسے آپ نے دیکھا ہے اتنے سیویئر ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے جان کو خطرہ ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں اسکولس میں پریزنٹیشنز، ہم پیرنٹس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر مشکل ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو سمجھائیں آپ نے ایسے کرنا چاہیے، ایسے وہ تو مشکل. ہاں اس سے پہلے ہونا چاہیے جب ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں پیرنٹس کو بھی ریچ آؤٹ کرنے. تو اس میں یہ جو پریونشن ہے ہر چیز میں، جیسے عام بھی ہم بات کریں تو پریونشن از بیٹر دین ہر چیز. تو اس میں ٹراما میں ایکسیڈنٹس میں یہ اس میں بھی جو پریونشن ہے وہ بہت اہم ہے. ہماری سیئنگ تھی کینیڈا میں جب میں ٹراما کرتا تھا اتنے سال کہ آل ٹراما از پریونٹیبل، ہر ٹراما پریونٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ سوچیں جو بھی ہے، اگر آپ ڈیسیژن کوئی ڈفرینٹ بنائیں تو اس ٹراما کی ہونے کی ضرورت نہیں تھی. تو ہم ایسے سوچتے ہیں 99% جو ٹراما ہے وہ کسی طریقے سے اوائڈ ہو سکتے تھے. ٹھیک. تو اس لیے اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. مگر جیسے آپ نے کہا یہاں پر زیادہ ینگ جو ایج گروپ ہے وہ انوالو ہے ٹراما میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے کیئر فری بھی ہو جاتے ہیں نا. جو جنگ ہوتے ہیں ہم بھی تھے تو کانسیکوینسز نہیں سوچتے کہ اگر یہ کروں تو کیا ہوگا. اس وقت آپ سوچتے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو ان کے ذہن کے اندر ڈالنا پڑے گا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو اگر ان کو شاک کریں، جو میں کرتا ہوں جب بولتا ہوں، میں پکچرز دکھاتا ہوں، کیسز بتاتا ہوں، تو پھر اثر ہوتا ہے. اچھا. پھر شاید آہستہ آہستہ ایسے ہوگا ڈفرینس. انشاءاللہ. جی بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے. ٹراما کو سمجھنا اور یہ کانسیکوینس بعد میں کیا ایفیکٹس ہوں گے یہ بہت امپورٹنٹ، جو کہ ہم لوگ ذرا کم ہی سمجھتے ہیں. جب ایک مسئلہ ہو گیا اس کو ہینڈل کیسے کرنا وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس طرح سے پریونشن جو ہے وہ بہت اچھی. اور کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ مطلب ظاہر ہے آپ کا وہ فیلڈ ہے، تو آج میں زیادہ آپ اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ کیا آپ کہیں گے؟ میں اگر آپ ہر کام جو آپ کرتے ہیں اسپیشلی یہ جو خطرناک کام ہے، تو آپ تھوڑا بس ایک سیکنڈ سوچیں کہ ورتھ ہے یہ رسک لینا کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کوئی کام کریں گے کہ آپ کیسے سب سے زیادہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. سو اگر آپ نے موٹر سائیکل چلانی ہے تو آپ ہیلمٹ پہنیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا ہو گیا ایکسیڈنٹ تو ایٹ لیسٹ آپ کا برین بچے گا. تو آپ بس ڈیسیژنز تھوڑے سے سوچ کے بنائیں، ان کے کانسیکوینسز میچور طریقے سے ڈیسیژنز بنائیں. اور اگر آپ کے فرینڈز ہیں وہ نہیں بنا رہے، آپ ان کو بتائیں، تو ایک دوسرے کو ہیلپ کریں. ٹھیک.
کیونکہ اس طرح اکثر جیسے پورے موٹر سائیکل کی آپ نے بات کی یہاں تو کم ہے مگر جو سپیڈ ان کی ہوتی ہے اور جس طرح کے سارے کبھی کبھار خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے تو وہ بہت ہی سیویئر ٹائپ کے اسپیشلی جو آؤٹ سائڈ مطلب باہر جو جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے پوچھا کہ کیا ٹائمنگز ہیں لائٹنگز ہیں اس طرح ایک دوسرے کی وہ جو لائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ایک دم سے بلینک ہو جاتا ہے نا. ہاں تو موٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے ہم نے دیکھی ہوئے ہیں وہ جو سٹنٹس کرتے ہیں وہ جو ایک ویل کے اوپر چلتے ہیں یا سائڈ پر چلتے ہیں لیکن یہ ہے ذمہ داری سسٹم کی اور پولیس کی کہ وہ یہ پکڑیں بچوں نے تو کرنا ہے یہ چیزیں لیکن ان کو پکڑیں ان کو سزا دیں تو پھر پتہ چلے گا. وہ تو یہاں الحمدللہ کرتے ہیں جب کچھ مطلب اس طرح سے وہ پورا کوئی سچویشن ایسی بناتے ہیں یا کچھ تو اس لیے جو آپ کی اویئرنیس ہے جو دے رہے ہیں وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ جیسے اسکولس میں جیسے شروع ہو جائے کچھ نہ کچھ ذہن میں جاتا ہے تو پھر سوچنا جیسے ہر چیز میں ایجوکیشن موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جب ایجوکیشن مل جائے اور آپ کو ہر چیز کا پتہ پھر آپ ڈیسیژن ڈفرینٹ بنائیں گے. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب یہ تو اس پہ بات ہوئی پریونشن پہ تو اس میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں پریونشن بھی ہوگی کمپلیکیشنز کی بات ہو گئی ایک تو ہائی سیویئر ہے پھر فریکچرز وغیرہ کے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر اور جیسے ابھی ہماری ایک کالر تھیں انہوں نے بھی پوچھا تھا تو یہ کچھ ایسے کہ یاد نہیں آ رہا کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ابڈومن کی بات کریں کچھ کسی کو اس طرح سے کوئی اور ڈیزیزز کی طرف جا سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں کرونک کمپلیکیشن پین ہے. اچھا لوگ آتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے درد ہوتی ہے ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے کرونک پین. ٹھیک ہے تو ان کو ٹیسٹ آفٹر ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر دوائی ٹرائی کرتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں وہ جو نروز ڈیمیج ہوتے ہیں تو ان کا علاج لیکن ہم کو سمجھ بھی نہیں آتی کدھر سے پین آ رہی ہے. ٹھیک ہے تو خاص پین کلینکس ہیں جدھر ڈفرینٹ دوائیاں دیتے ہیں پین کے لیے. جی جی جیسے آپ نے مینشن کیا جو ٹرومیٹک برین انجری کے کانسیکوینسز ہیں میموری اٹینشن اس قسم کی چیزیں یہ ایک پرابلم ہے لیکن یہ we're doing better ہم بہتر کر رہے ہیں کلینکس ہیں اس کے لیے اور علاج بھی ہیں. ٹھیک ہے باقی جو ہیں یہ جو کمپلیکیشن زیادہ تر کس ایج گروپ میں ہمیں نظر آتی ہیں؟ ہائی نہیں ایج گروپ میں ہو سکتا ہے یہ تو ہم زیادہ ینگ میں بھی دیکھتے ہیں. اچھا ہم بہت ینگ پیشنٹس دیکھتے ہیں جن کو کرونک کمپلیکیشنس ہیں. یہ کوئی ایج کا کوئی حساب نہیں. اچھا ہاں یہ ہے ڈپینڈز انجری کتنی سیویئر ہے. ٹھیک ہے اور بس یہ کہ اپنی کیئر کرنی ہے یہی سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل. اچھا اس میں جب ہم واک کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر تو کم رواج ہے نا جیسے کم چلنا ہوتا ہے تو پھر بھی اس سے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کیا کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں الانگ دا روڈ آپ اگر واک کر رہے ہیں یا کس طرح سے تو کیا پھر کیا جائے؟ تو ایک چیز میں نے دیکھا ہے ایک تو لوگ کم چلتے ہیں لیکن جی گاڑی جو ہے ادھر وہ نہیں اسٹاپ کرے گی آپ کے لیے. تو ادھر کبھی کبھی کینیڈا میں آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے واک کر سکتے ہیں کراس اسٹریٹ بیکاز آپ کو تھوڑا سا ہے کانفیڈنس کہ وہ گاڑی سلو ڈاؤن ہو جائے گی. لیکن ادھر گاڑی از دا رائٹ وے. سو گاڑی کو رائٹ آف وے ہے وہ پہلے گاڑی اپنا سوچتا ہے پھر آپ نے اپنا سوچنا ہے میں کیسے کراس. تو میں جب کراس کرتا ہوں تو فور شور سگنل پر جائیں بیچ میں نہ کراس کریں. تو یہ کارز ہائی اسپیڈ پر آ رہے ہیں تو سگنل پر بھی آپ بہت لوگ چیٹ کرتے ہیں ریڈ لائٹ پر جاتے ہیں میں بھی کبھی کر لیتا ہوں لیکن آپ ریئلی سیف رہنا ہے تو گرین لائٹ پر جائیں دونوں سائڈس پر دیکھیں. تو مڈل آف دا اسٹریٹ بیچ میں نہ کراس کریں اور اگر گاڑی آ رہی ہے آپ بس انتظار کریں. بہت لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بھاگ کے جا رہے ہیں بھاگنا نہیں ہے گاڑی اسپیڈ سے آ رہی ہے وہ بھاگ کے جا رہے ہیں تو اگر وہ ٹرپ ہو جائے اور گر جائیں تو پھر ٹائم نہیں ہوگا بچنے کے لیے. تو چانسز نہ لیں ایسے ٹھیک اس طرح کے چانسز کیونکہ ہمیں اس طرح یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے پہنچ جائیں گے وہاں تک مگر یہ کہ اگر گر جاتے ہیں تو پھر بہت کمپلیکیشن جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. بالکل. اور ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں آج لسنرز آپ ہمیں اپنے نام نہیں لکھ رہے یہ نام بتا نہیں رہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 3 سال پہلے اور ایکسیڈنٹ ایسا تھا کہ کھیل رہے تھے اور بال لگی تھی سر پر اور اب کبھی ایسے تو ٹھیک رہتے ہیں مگر کبھی کبھی چکر آ جاتے ہیں تو اس کا کیا ہے؟
سو یہ جو آپ ڈسکرائب کریں یہ ایگزیکٹلی جو ہم بات کر رہے تھے یہ جو پوسٹ کنکشن سنڈروم. اچھا. تو اس میں یہ جو چکر آ رہے ہیں یہ ہم کافی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے کلینک آئیں تو ہم اس کا دھیان رکھ سکیں گے. ہمارے ایک ڈاکٹر ہے حامد میں کافی مشہور پاکستانی ڈاکٹر خالد بشیر, میں اس کا نام بھی لے لیتا ہوں. جی وہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے. ہاں تو وہ ہیں دنیا کے ایکسپرٹ یہ جو چکروں میں ان کا منور ہے جی. ہم نے ان کو انوائٹ بھی کیا تھا ہمارے ٹراما گروپ پر بات کرنے کے. جو ہمارے ٹرامیٹک برین انجری جو دماغ کی چوٹ کے پیشنٹس ہیں کافی ہوتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں مجھے چکر آتے ہیں, تو وہ ان کا علاج کر سکتا ہے اپنے منور سے وداؤٹ اینی میڈیسن. ان کا یہ ہے کہ وہ کوئی میڈیسن نہ لیں, وہ منور کرتے ہیں تو سب ریسیٹ کرتے ہیں. تو پھر بہت اکثر دیکھا کہ وہ کیور ہو جاتے ہیں بندہ. تو یہ جو آپ کے کالر جو ہیں وہ یہ میسج ہے میں نے جوائن کیا ہے واٹس ایپ پر, تو نام نہیں لکھا اس لیے جنہوں نے بھی یہ پوچھا ہے تو وہ آپ اپنی ڈاکٹر کو کہیں کہ ریفر کرے حامد ٹو ڈاکٹر خالد بشیر, وہ آپ کو ضرور دیکھے گا. جی جی ضرور انشاءاللہ تعالی. اور میرا خیال ہے یہ کافی حد تک وہ بہتر ہو جائے. 3 سال بعد بھی اگر یہ ساری پرابلم ہے تو کرونک پھر یہی ہیں پیشنٹس جو اس کو دیکھنے جاتے ہیں جو کافی سال ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرتے ہیں, دوائیاں یہ تو کوئی علاج نہیں ہو رہا, پھر اس ڈاکٹر کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں علاج ہو گیا. تو کوشش کرنی چاہیے ان کو. جی جی بالکل بالکل. اور اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب کی بات کی آپ نے اسپیشل وہ صرف یہ کہ طریقہ ہی بتاتے ہیں مینوور آئی مین تھوڑی کیا کہیں گے اس کو ایکسرسائز ٹائپ پورا ڈسکرائب کیا تھا انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بیلنس کے ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں امبیلنس ہے جی انٹرنل ایئر کے جو چیزیں ہیں جو پارٹس ہیں جو بیلنس کو رکھتے ہیں وہ جب آؤٹ آف بیلنس ہو جائیں تو پھر وہ اس منور کے ساتھ ریسیٹ کرتے ہیں. بلکہ اسٹیبلائز کرتے ہیں. اکثر جیسے ظاہر میڈیکل جو ماہرین ہیں وہ تو یہ کہ میڈیسن کے بغیر نہیں ایسا ہو سکتا نا, مگر انہوں نے یہاں آ کے شروع کیا یہ ڈاکٹر صاحب نے, اور کہہ رہے اب ٹریننگ میں شروع کر رہا ہوں, پہلے کوئی مانتا نہیں تھے نا, مگر اب یہ سارا کچھ وہ کافی نام بنا لیا انہوں نے. جی 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 ماشاء اللہ سے بہت ایکسپرٹ ہیں. تو اس میں ہے کہ یہ ہمارے یہ جو لسنر ہیں وہ بھی اپوائنٹمنٹ وہاں لیں تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. اگر نہیں مل سکتی ان کے ساتھ تو ہمارے ٹراما کلینک میں آ جائیں, ہم ٹراما کلینک سب کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر ریفر کر سکتے ہیں جدھر بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب ٹائم میرا بالکل اینڈ ہوتا جا رہا ہے, تو اب کیا ایک تو آپ نے پریونشن بتا دی کہ ایکسیڈنٹس ہیں یا باقی ہوم ایکسیڈنٹس بھی ہیں, ان میں بھی کیئر آپ کو کیئرفل ہی رہنا ہے, سے گھر میں کھانا بنا رہے ہیں یا کچھ ہے یا بچوں کو دیکھنا ہے, یہ ساری پریونشن کی بات ہے. تو اس میں آپ اگر ہم ایکسرسائز کی آپ نے بات کی, اب آج کے اس پروگرام میں لسنر میں ڈائٹ کا نہیں پوچھ سکتی یا کہ کچھ ہے اس میں کچھ رول دیکھیں آپ اگر جتنا بھی آپ اپنا دھیان رکھیں ڈائٹ ہو یا ایکسرسائز ہو یا دماغ کو شارپ رکھیں تو آپ ان چیزوں سے بچیں گے. چانسز ہیں کہ آپ بچیں گے, آپ زیادہ شارپ ہوں گے, آپ کے ریفلیکسز زیادہ اچھے ہوں گے, آپ ہیلتھی ہیں, آپ پھر ریکور کر سکیں. آپ کا ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو اگر آپ اچھے صحت میں ہیں تو آپ کی ریکوری ہو جائے گی شاید, تو پھر آپ اپنا دھیان رکھنا ہر وقت از آلویز اے گڈ آئیڈیا. ڈاکٹر صاحب جیسے اب اینڈ میں ایک سوال ضرور پوچھوں گی کہ جب اب آہستہ آہستہ نمبر آف پیشنٹس تو کورونا کے جیسے کم ہو رہے ہیں الحمدللہ اور پورے میز, تو آپ کیا کہیں گے؟ جیسے آپ تو بہت کلوز اس میں تھے آئی سی یو میں جیسے, تو کیا کورونا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے بہت اچھا کیا دعا میں, اور کیسز کم ہو رہے ہیں, آئی سی یو کیسز کم ہو رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور دنیا ایک جگہ ہے. سو اگر دوسرے ملک میں ہو رہا ہے تو ایک سیکنڈ میں ادھر آ سکتا ہے. تو ہم کو یہ ماسک نہیں چھوڑنا, مے بی 6 months 1 سال کے لیے, انٹل سب کو ویکسین مل جائے. ویکسین کے بعد بھی دھیان رکھیں. تو آئی تھنک 6 مہینے اور 1 سال اور تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑے گا انٹل بیک ٹو نارمل ہو جائے. ٹھیک, یہ کہ ماسک ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, باقی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز ایون ویکسین مل بھی جائے, ہر ایک کو تو نہیں ویکسین ملنا, اور اگر سب کو مل بھی جائے تو آپ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں پھر بھی. تو ویکسین افیکٹونیس ہم کو نہیں پتا, یہ نیو ویکسین ہے, ہم نے اسٹڈی نہیں کیا کتنے ٹائم تک کوریج دے گی یا کچھ. ہاں, جو اسٹڈیز تھے انہوں نے اتنا لمبا تو نہیں دیکھا تھا کہ 1 سال کے لیے اینٹی باڈیز ہوتے ہیں کہ نہیں. سو انٹل وی نو دیٹ ہم کو چانسز نہیں دینے. جی. اور ڈاکٹر
کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور سامعین محترم اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر جاسم اللہ حداد اور ڈاکٹر طلعت سعید چغتائی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.